اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں حسن، اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اپریل کے شروع میں بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز صاحب، لیکن حسن صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو وفد کا جب یہ تقریباً 47 سال بعد وفود آ کے بیٹھے امریکنز اور ایرانینز کے درمیان پاکستان کے توسط سے، پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے ایک رابطہ ہوا، آمنے سامنے بیٹھ کر 21 گھنٹے کے انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن اب یہ ہے کہ ایرانینز ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، امریکنز کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں، اور میسنجنگ ہو رہی ہے وایا پاکستان۔ اللہ کرے کہ آگے خیر ہو، لیکن اس سے ایک امپریشن یہ ملتا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش ہوئی تھی اب وہ دوبارہ کافی فاصلے پہ جا چکے ہیں، اب ایرانینز جا چکے ہیں، پھر اس کے بعد امریکنز آئیں گے یا جو بھی فیصلہ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا۔ یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں ڈپلومیٹک پروگرس جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے، اگر آپ بات کریں تو انڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور نہ صرف انڈائریکٹ جو ہے وہ ٹاکس کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ اب تو سی بی ایم کا انتظار ہو رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیا سی بی ایم ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو حکومتی حلقے ہیں وہ اس حوالے سے آپٹیمسٹک ہیں کہ آنے والے منڈے کو یا ٹیوزڈے کو دوبارہ جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد پیس ٹاکس جو ہیں اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھا، پیر یا منگل کو انشاءاللہ امید رکھیں کہ دوبارہ ایک بار پھر اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 کا سٹیج سج جائے گا، اور اس حوالے سے ایفرٹ اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایرانینز نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر دیا ہے پاکستان کے سامنے، اور پاکستان نے اب یہی موقف آگے امریکہ تک پہنچانا ہے۔ اور سیکنڈ جو ایرانینز کی ریزرویشنز ہیں، اور وہ ریزرویشنز جو ہیں وہ بھی امریکہ تک پہنچائی جائیں گی۔ جیرڈ کوشنر اور سٹیو وٹکوف ابھی تک تو انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان، اور انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے۔ عباس عراقچی صاحب جو ہے وہ ماسکو کے بعد واپس تہران جائیں گے، اور تہران سے پھر دوبارہ جو ہے وہ ایرانین ڈیلیگیشن انشاءاللہ اسلام آباد آئے گا، اور اس حوالے سے ایک خاصا جو بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ حسن صاحب میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا، آپ نے کہا کہ اپنا موقف انہوں نے پہنچا دیا، تو ظاہر ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں معلومات کی بنا پر میں نے بتائی اپنے ابتدائیے میں، آپ اس موقف کے حوالے سے کچھ مزید فردر ڈیٹیلز دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا موقف دیا اور کیا ریزرویشنز انہوں نے شو کی ہیں؟ دیکھیں موقف یہ ہے کہ ان کو گارنٹی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جو ان کا اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر یعنی جو بھی بات ہوتی ہے اس کے اوپر امریکہ کو کون یہ انشور کرے گا کہ وہ یعنی بریچ نہیں کرے گا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایم او یو ہوتا ہے۔ کیونکہ امریکہ کی ہمیشہ ڈیمانڈز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ پہلے ایک بات کے اوپر آمادگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے بعد پھر مزید کہتا ہے کہ ڈو مور۔ تو یہ ڈو مور کی جو عادت ہے نا امریکہ کی، اس ڈو مور کی عادت سے جو ہے نا وہ ایران خاصا پریشان ہے، اور وہ اپنا یہی موقف ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی چیز طے ہوگی تو پھر اس کے اوپر یعنی آپ کو پیرا بھی دینا ہوگا، اس کی وائلیشنز کسی صورت بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہے سدی صاحب پہلے دن سے یہی مسئلہ ہے کہ جو ایرانیز یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کرنے آتے ہیں، آپ حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک نہیں 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد جب ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے، اپنا ہرمز کا جو ہے وہاں پہ بلاکیڈ ایرانیز نے کہا جی ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہم تو نہیں ہٹاتے بلاکیڈ۔ سو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو تو بڑا سیریس ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو اگر ختم کرنا ہے تو وہ پاکستان سے بہتر کوئی دوسرا ملک ہو نہیں سکتا۔ لیکن میرا سوال بیسکلی جو میں نے ادھر بھی پوچھا تھا وہ آپ سے بھی یہی ہے، اور آگے چودھری صاحب کے سامنے بھی، کہ 11 اپریل کو جو اتنا فاصلہ طے کر کے آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے، ابھی وہ حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا، اب وہ لگتا یہ ہے کہ وہ کافی پیچھے چلے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ عراقچی صاحب کا ایک بار پھر پاکستان آنا یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ماشاءاللہ، بالکل، اور کل پہنچے اور اس کے بعد جتنا وقت انہوں نے گزارا ہے، ایک نہیں 2-3 ملاقاتوں کے سیشنز ہوئے ڈفرینٹ سطح کے اوپر، اور جب پرائم منسٹر لیول کے اوپر ملاقات ہوئی تو پھر جس طرح ہمارے جو محسن بتا رہے تھے کہ 2 گھنٹے ملاقات رہی، 2 گھنٹے کی ملاقات کے دوران ظاہر ہے ایکسچینج آف آئیڈیاز کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس، یہ جو میس کریٹ ہو گئی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے خاص طور پر، اس سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے سی بی ایم ایران کی طرف سے ظاہر انہوں نے کیا آپ نے ہرمز کو کھولنے کا، تو کیا جو ہے امریکہ اس سی بی ایم کو ریسیپروکیٹ کرے گا کہ وہ جو اس نے بلاکیڈ لگایا ہوا وہ اس کو کھول دیں؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم نے کل دیکھا پیٹ ہیگزٹ صاحب اپنے منہ سے آگے وہ وار مونگرنگ کر رہے ہیں۔ سو ویری جو سیریس ایشو یہی ہے۔
ابھی جس طرح راکچی صاحب نے جانا ہے ماسکو، ظاہر ہے وہاں پہ بھی یہ ایشو انڈر ڈسکشن ہوگا. مسقط آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ راؤنڈ آف جو ٹاکس ہو رہی تھی جنیوا کے اندر مسقط ہوسٹ کر رہا تھا. مسقط واز دا گارنٹر. سو آپ نے ہرمز، عمان، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے درمیان ایران کے درمیان وہ بھی ہے، تو وہ بھی گارنٹرز کہاں سے؟ نہیں گارنٹرز نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے انہوں نے پروسیس شروع کیا تو دے آر ویری ویل اویئر کہ ایرانینز کے ساتھ کیا گزری ہے، اور جو گزری ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے. ایسے اچھا، اس کے اوپر ظاہر ہے جو پیغام رسانی ہوگی پاکستان کی طرف سے، اگر امریکہ جس طرح حسن کا بتا رہا تھا کہ وہ ڈو مور والی بات ہے، امریکن پریزیڈنٹ بالکل وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ میکسیملسٹ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نیگوسیشنز کے جی دیکھیں ہم نے یہ بھی منوا لیا، یہ بھی منوا لیا. اب ایران جو ہے ہوا یہی ہے، اس لیے مسئلہ پھنس گیا ہے کہ دونوں اطراف پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جو ہے یہ مذاکرات آگے بڑھانا چاہتی ہیں. دونوں جو ہے اطراف یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ جو 40 دن کا یہ کلیش ہوا ہے ہم جیتے ہوئے ہیں. امریکہ خود جو ہے کہتا ہے ہم جیت گئے. آن گراؤنڈ ہم ایران کا دیکھتے ہیں کہ اور ایران کی انڈیورنس اس چیز کا بالکل ایگزیکٹلی. سو وہ ایک بڑا دیٹس ویری سیریس ایشو، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں ضرور کوٹ کروں گا، 1995 میں ڈیٹن اکارڈ ہوا تھا بوسنیا کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی. اسٹرکچرڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہاں پہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ 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 آگے بڑھا جائے گا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے یہ معاملات بالکل طے ہو جائیں گے، ایم او یو ہوگا، اس کے بعد لارجر فریم ورک بنے گا، پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن سربز کے معاملات اور تھے اور یہاں پر امریکنز کی سوچ اور ہے.